بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ اور اس درس کا عنوان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور
تم لوگوں کی مثال اس آدمی جیسے ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جل کر کے بالکل پاس پڑوس کو روشن کر دیتی ہے، ادھر اجالا ہو جایا کرتا ہے، تو وہ پتنگے اور وہ چھوٹے موٹے کیڑے جو آگ میں آ کر کے کودتے ہیں، وہ آ کر کے اس میں کودنے لگے۔ اب وہ بیچارہ جس نے آگ جلائی تھی وہ اس سے پریشان ہے، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روکے، ادھر ہاتھ مار کے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، وہ اسی میں پریشان ہے۔ وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچائے، اور وہ زبردستی آ کر کے آگ کے اندر کود پڑ رہے ہیں، اور وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچا سکے۔ کہا یہی مثال اے لوگو ہماری اور تمہاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال ہماری اور تمہاری ہے، میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے آگ سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور گھسیٹنا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ ہم پر غالب آ جاتے ہو اور ہماری بات نہ مان کر کے، ہماری اطاعت نہ کر کے، ہماری مخالفت کر کے تم آگ کے اندر کودتے جا رہے ہو۔ تو جو مثال اس شخص کی ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کرتا ہے اور بہت پریشان ہو رہا ہے، اپنی استطاعت تک کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روک سکے، تو اگر وہ انسان دل میں رحم رکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کتنی کوفت اور کتنی کڑھن ہو رہی ہوگی، کتنا پریشان ہو رہا ہوگا وہ ان پتنگوں کو، اللہ کی مخلوق کو آگ سے بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے تمہیں آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے میں پریشان ہوتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے تمہیں آگ سے بچا لوں۔ اسی چیز کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اور واضح کرتی ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں نے، ان بنائے ہوئے خداؤں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری اطاعت کرے وہ تو ہمارا پیروکار ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن جو مجھ سے اعراض کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے اور تو بڑا حکیم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المائدہ کے آخر میں فرماتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس وقت حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے ان نصارہ سے، ان مسیحیوں سے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا بنا لینا؟ ذرا تھوڑی دیر یہاں پر رکے اور ٹھہریں۔ جو لوگ قرآن کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر بات سچ ہے، اور اگر اس پر یقین نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، وہ ذرا غور کریں کہ وہ موقف کتنا سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی روح ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی حاضر کر لیے جائیں گے، اور اپنے سوالوں کا جواب دو۔ تو دوسرے کی کیا اہمیت ہے، کسی بزرگ کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، ذرا سوچیں۔ وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے باپ کے پیدا فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ روح کا خطاب دیتا ہے، جسے اپنے کلمے کا خطاب دیتا ہے، اور جسے ان 5 نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے
جن کو قرآن میں اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، بڑی عزم والے، سب سے افضل رسول یہی 5 مانے گئے ہیں۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ یہ 5 رسول جو ہیں انہیں بڑا عزم، ہمت والا، پختہ ارادے والا رسول قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کی حاضری ہو جاتی ہے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ کس لیے؟ یہ نہیں کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے، بلکہ دوسرے غلطی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے ان سے یہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی ربکم۔ اے اللہ، ہم نے ان سے صرف یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ جو میرا رب ہے اور جو تم سب کا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ اسی لیے علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ، عراقی ہیں، علامہ آلوسی حنفی عراقی ہیں، وہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ان سے یہ سوال دہرائے گا تو ان کے جسم سے خون کا پسینہ ٹپک پڑے گا۔ یہ وہ سخت موقف ہوگا۔ یہ اللہ کے ایک رسول کا حال ہے، تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، ہر ایک کو اپنے سوالوں کا جواب دے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو یہی جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو ان سے یہی کہہ کر کے آیا ہوں کہ جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، لیکن اب میرے آنے کے بعد انہوں نے آپ کی مخالفت کی، مجھے اللہ کا نبی ماننے کے بجائے مجھے اللہ کا بیٹا مان لیا، مجھے اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے مجھے اللہ کا بیٹا مان لیا، تو اے اللہ تعالیٰ یہ میری غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے غلطی کی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ ذرا جواب کے اوپر غور کریں، یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنے کا مجال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، کن کو؟ میری قوم کو، یہ نہیں مجال ہوگا کہنے کا۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ان لوگوں نے غلطی کر لی بغیر میرے اجازت کے، اب اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو آپ کو عذاب دینے کا حق ہے، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے خالق ہیں، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے آپ انہیں عذاب دے دیں۔ تو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا، اور جو فیصلہ آپ کریں گے اسے پورا کر دینے کی آپ کے پاس طاقت بھی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، جو فیصلہ کریں کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیے نماز ہی کے اندر، بلکہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے صبح ہو گئی ایک ہی رکعت میں، بلکہ اسی آیت کو آپ پڑھتے، رکوع میں جاتے سجدے کے اندر رویا کرتے، پھر اٹھتے اور پھر اسی آیت کو آپ پڑھتے اور پھر رویا کرتے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ آخر محمد رو کیوں رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ رونے کا سبب بہتر جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ مجھے اپنی امت کا خوف ہے، مجھے اپنی امت کا خوف ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جا کر کے یہ بات فرمائی تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے کہہ دو
کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی خواہشات کو رد نہیں کروں گا بلکہ آپ کو خوش کر دوں گا، میں آپ کو میں خوش کر دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سوال کیا تھا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک، آپ کے شفاعت کا سب سے بہتر حقدار کون وہ خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ آپ شفاعت کریں گے امت کی، لیکن وہ حقدار کون ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار بننے والا ہے؟ وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ شخص میری شفاعت کا سب سے بڑا حقدار ہے جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا۔ یعنی اگر شرک پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں پر کام نہیں دے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے روتا ہو، پریشان ہوتا ہو، آیا اس کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے کہ وہ حقوق کیا ہیں؟ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آخر وہ آج سے 1400 سال پہلے گزرا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رو رہا ہے راتوں کو اٹھ کر کے، اور اتنی دیر تک روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش عظیم کے اوپر اس کے اوپر رہ بجاتا ہے، اس پر سے عرش عظیم پر سے، اور بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتے کو، جواب پوچھو کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آخر وہ نبی ہمارے اوپر کچھ حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اور ہمیں وہ حقوق ادا کرنے چاہیے کہ نہیں ادا کرنے چاہیے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا اور غور کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اس نبی کا حق ہمارے اوپر ہے کیا؟ وہ نبی ہمارے اوپر کیا حقوق رکھتا ہے؟ ان حقوق کو ہم بھی تو ادا کریں، ان حقوق کو ہم بھی تو ادا کریں۔ ایک صحابی ربیعہ ابن کعب ہیں، ان کی روایت مسلم شریف وغیرہ میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ ربیعہ ابن کعب ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے رات کے وقت تہجد کے لیے جب اٹھے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ربیعہ ڈیوڑھی کے اوپر بیٹھا اپنا سر رکھے سو رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ آپ بیدار ہوں تو آپ کی خدمت کے لیے وضو کا پانی لے آنا ہے یا اور کچھ لانا ہے تو میں حاضر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ربیعہ، تم یہاں پر انتظار کر رہے ہو میرا؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیدار ہونے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ مانگ لو، کیا چاہیے تم کو؟ مجھ سے تمہیں کچھ چاہیے؟ مانگ لو۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تھوڑی دیر سوچ لینے اور غور کر لینے کا موقع دیجیے، مجھے تھوڑا سا سوچ لینے اور غور کر لینے کا موقع دیجیے۔ کچھ دیر کے بعد یا دوپہر کے بعد حضرت ربیعہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جس طریقے سے دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب ہے اسی طریقے سے جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کیا مانگا؟ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے یہ کس نے بتا دیا؟ تمہاری امی نے تجھے بتایا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے یہ مانگ کر کے آؤ، تمہارے ابو نے یہ بتایا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ہم نے سوچا کہ دنیا کی جو چیز بھی مانگوں گا وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کی جو چیز بھی طلب کروں گا میں وہ چیز دنیا کی ختم ہو جانے والے، وہ باقی نہیں رہے، کوئی چیز باقی رہے گی دنیا کی۔ واللہ آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، عبرت کا مقام ہے، آپ نے سامنے دیکھتے ہو کہ ایک آدمی لاکھ اور کروڑوں ریال کا مالک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے محروم ہے۔ اسے اگر شوگر کی بیماری ہے کتنے کھانے سے وہ محروم ہو جایا کرتا ہے، اور سارا کا سارا اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ یہ تو دنیا کی نعمت کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے، اللہ ہمیں ہر چیز کو اس سے محفوظ رکھے، تو وہ نمک کھانے سے محروم ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں؟
دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اے بدبخت انسان تو اسے استعمال نہیں کر پاتا، اللہ کے اگر توفیق نہ ہو تو کہا کہ دنیا مانگ کرے اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہم نے سوچا دنیا کی جو چیز بھی مانگ لوں گا وہ چیز ختم ہو جائے گی، تو کوئی ایسی چیز کیوں نہ مانگ لوں میں جو مجھے آخرت میں کام آئے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ خلاص مل گئی تم کو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مل گئی تم کو جنت؟ نہیں، کیا فرمایا تھا آپ نے کہ جب تم ہمارے سے کچھ چاہتے ہو تو اس کے حقوق بھی کچھ تو ادا کرو نا، کچھ ادا کرو تب نہ ملنے والا ہے۔ ایسے سیدھے پرچہ لکھ کر کے کفن میں رکھ دیا، ملک الموت سے اور منکر نکیر سے دوستی ہے، آ جائیں گے دکھا دینا بھائی یہ دیکھو فلاں بابا کا پرچہ لے کر کے آیا ہوں، فلاں بابا کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں۔ وہاں ایسا چلنے والا نہیں ہے دوستو، سوچنے کا مقام ہے۔ وہاں یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، وہاں انسان کا عمل کام دے گا، انسان کیا لے کر کے آیا ہے یہ کام آئے گی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے اگر کوئی عمل دفتر میں لا کر کے پیش کر۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ اگر تیرے دفتر میں کوئی عمل ہے لا کر کے پیش کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، میں شفاعت کروں گا، لیکن اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے، کثرت سے نفلی سجدے کر کے میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری سفارش کروں، اللہ ہماری سفارش کو قبول فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے پریشان تھے، لیکن اس کے لیے کچھ ہم سے اور آپ سے مانگا بھی، طلب بھی کیا ہے، وہ کچھ ہمیں اور آپ کو دینا بھی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی، لیکن چاہیے کہ ہم وہ وجوہات کیا ہیں، وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اس کے مطابق ہم چلیں اور عمل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو، یا اس پیارے حبیب جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں بھر جا کر کے رویا کرتا تھا اس کا حق ادا ہو جائے۔ عباس بن مرداس ایک مشہور صحابی، مشہور کیا بڑے کم ان کی روایتیں ہیں، دو ہی چند روایتیں ہیں ان کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ اور حج کا موقع قریب آ رہا ہے اس لیے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن دعا کرنے لگے اور رونے لگے امت کے لیے، اور کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ آپ اللہ نماز پڑھتے تھے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ شکر ادا ہو جائے اللہ کا، اس لیے جیسی عبادت آپ نے کر لی ہے کوئی آدمی ایسی عبادت نہیں کر سکتا، آپ نے جیسی عبادت کی ہے ویسی عبادت کوئی آدمی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، کہتا ہے کہ میں کر لوں گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے اگر نماز پڑھے گا تو روزے کے اندر کوتاہی ہوگی، اور روزہ نماز کر لے گا تو صدقہ کرنے میں کوتاہی ہوگی، صدقہ روزہ نماز کر لے گا تو مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی۔ پرسوں کی بات ہے، کچھ لوگ شکایت کرنے لگے، چونکہ جمعیہ خیریہ میں کام کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ مانگنے والا آ رہا ہے، ادھر سے وہ مانگ رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے تو وہ شکایت کر رہا ہے، یعنی اپنی پریشانی کی شکایت کرنے لگے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے ذرا سوچو، تم صرف الغات کے اندر ہو اور پریشان ہو گئے، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ لو کہ کتنی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی اور کتنا غم تھا امت کا۔ سیاسی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقتصادی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ سماجی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ یہ سارے مسائل کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف دنیا کی فکر نہیں تھی، اس امت کے لیے آخرت کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دن بھر آپ امت کے دنیاوی زندگی کی فکر میں جہاں رہا کرتے تھے، وہیں پر رات بھر آپ جا کر کے ان کی آخری زندگی کی فکر میں آپ رویا کرتے تھے۔ اسی لیے مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہوا تو آپ زیادہ تر رات کی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، زیادہ تر رات کی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟
اتنے بوڑھے تو ہوئے نہیں تھے آپ، 58 سال 59 سال 60 سال 63 سال میں آپ کا انتقال ہوا ہے. دیکھ لیجئے عام طور پر 58 سال 60 سال کا انسان اپنا کیسا چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن وجہ کیا تھی آپ کی کمزوری کی؟ اتنے کمزور آپ کیوں ہو گئے تھے؟ دھوپ میں آپ کے بال سفید ہوئے تھے، کیا تھی وجہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی علت بیان فرماتی ہیں، بعدما حطمہ الناس، جبکہ لوگوں نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا. لوگوں کے غم نے، لوگوں کے سوالات نے، لوگوں کے مسائل نے، لوگوں کی طرف سے غور اور فکر نے آپ کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں دعا کرنے لگے اور کہا اے اللہ تبارک تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کا آخر ہوتے ہوتے ساری آپ کی دعائیں قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ساری آپ کی امت کو معاف کر دوں گا، لیکن ایک دوسرے کے جو ظلم کیا ہے، مال کھایا ہے، اس چیز کو میں معاف نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے گا تو مظلوم کو اپنی طرف سے نیکیاں اور حق دے کر کے پھر بھی ظالم کی طرف سے تو اسے راضی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن آپ کی دعا عرفہ کے میدان میں قبول نہیں ہوئی تو کیا آپ خاموش ہو گئے؟ آپ نے دعا کرنا بند کر دی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے اور وہاں سجدے میں پڑھ کر کے رو کر کے دعائیں کرنے لگے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے بشارت آئی کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کے اوپر سے تخفیف ہو جائے گی. آپ فوراً سجدے کے اندر وہیں پر گر پڑے خوش ہو کر کے. آپ کو کچھ نہیں ملا تھا دنیا میں، لیکن کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور کہا ابھی ابلیس لعین اتنا ذلیل ہوا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر مٹیاں ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا یہاں سے. کیوں؟ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اتنے لوگوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ پہلا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حق کے واجب ہے. یہ حق کے واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے آپ کہ اے لوگوں، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. کالوں کی طرف بھی، گوروں کی طرف بھی، انسانوں کے پاس بھی اللہ کا رسول بن کر، شیطانوں کے پاس بھی اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. جنات کے لیے بھی آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اور اس صدی کے لوگوں کے لیے بھی رسول ہوں، 15ویں صدی کے لوگوں کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے لیے مجھے اللہ تعالی نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور اسی آیت کی آخر میں کیا حکم ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. اے لوگو ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، اللہ کے اس رسول کے اوپر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جو نبی امی ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہے. واتبعوہ، اس کی اتباع کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے آئے. ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہر آدمی اللہ کا رسول مانتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے، بچپن میں پڑھ لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہر انسان یاد کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم ہے کیا؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، جسے میں تفصیل سے نہیں رکھ سکتا آپ کے ساتھ. مختصر طور پر ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کے اوپر مکمل طور پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ وہ حق ہے. وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس بات کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اس کے اوپر اتنا ایمان ہو کہ واللہ اپنی ذات کے وجود پر بھی اتنا ایمان نہیں ہونا چاہیے.
ہماری عقل تسلیم کرتی ہے نہیں تسلیم کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لے کر کے آئے وہ سارا کا سارا حکم سچا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آپ جس چیز کو حرام قرار دیں اس کا حرام ہونا حق ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چاہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس میں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں بھی اللہ غیب کی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر ہمارا ایسے ہی ایمان ہو کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت پر ہمارا ایمان ہے، جنت پر ہمارا ایمان ہے، دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، کہتے تو ہیں، لیکن اگر ایمان ہو جائے تو دنیا کی ساری مصیبت ہلکی ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اگر مثالیں دیتے چلوں تو ایک موضوع پر بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بخار اللہ کے رسول سے ان کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول تھے، بخار آپ کی خدمت میں، بخار سمجھتے ہیں نا، یہ حرارہ بیماری، یہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے جو سے عزیز ترین لوگ ہیں ان کے پاس بھیج دیجیے۔ اس لیے انسان کو بخار آنا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، علاج کریں اپنے بس پر لیکن پریشان نہ ہوں۔ لوگ بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گالی دے کر کہتے ہیں بہت تیز بخار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گالی دینا ناجائز ہے، بخار کو، کسی بھی بیماری کو گالی دینا ناجائز ہے۔ اسی لیے اس وقت کے علامہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ کینسر کا جو مرد ہے یہاں مشہور ہے کہ مرد خبیث، یہ خبیث مرد ہے، آپ نے کہا نہیں کہنا چاہیے، یہ کہو بڑا خطرناک مرد ہے، یہ نہ کہو کہ خبیث مرد ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز خبیث نہیں ہے الا کہ خبث اپنے طور پر پیدا کر لے اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے حکم دیتا ہے وہ بیماری اس کے اوپر لاحق ہو جاتی ہے، اللہ کے کہنے سے لاحق ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں لاحق ہوتی۔ تو کسی بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا غور کریں۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جو ہے دھوکے میں رہتے، پڑھے لکھے لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تو بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ بخار ہر مومن سے جہنم کا حصہ ہے، یعنی جہنم میں جو اسے جا کر کے جلنا پڑتا وہی حصہ بخار مل کر کے اسے دنیا میں مل جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متعدد کتب حدیث میں ہے کہ بخار مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اسے برا بھلا کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ تو بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنے ان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور پیارے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف اجازت دی کہ جاؤ انصار۔ ظاہر بات انصار آپ کے نزدیک سب سے پیارے تھے، انصار آپ کے نزدیک بڑے پیارے تھے، کیوں؟ آپ کی کتنی خدمت کی تھی، آپ کے لیے سارے عرب کے لوگوں سے دشمنی مول لی تھی، اپنے کتنے بڑے بڑے نوجوانوں کو، کتنے بڑے بڑے بہادروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹا دیا تھا۔ اس کی ایک مثال میں دوں، ذرا آپ غور کریں، واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہمارے خیال بخاری شریف کے اندر ہے یہ روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زور ہوا ہے، کس کا؟ کفار کا، جبکہ مسلمانوں کی غلطی سے کافر دوبارہ پلٹ پڑے ہیں، تو مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کے کٹ کر کے رہ گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ صرف 10 مسلمان رہ گئے تھے بس۔ کتنے؟ 10۔ آپ پاس 10 لوگ رہ گئے تھے بس، جس میں سے 7 انصار کے تھے اور باقی قریشی تھے، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ تھے، یہ دونوں۔ تو جب کفار کا زور کا دباؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا ہے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے ان کافروں کو روکے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ ایک انصاری بڑھتا ہے اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا وہیں پر۔ دوبارہ کافروں کا زور بڑھا تو آپ نے پھر یہی کہا کہ کون ہے جو ان کو ہم سے روکے گا، اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میرا ساتھی ہوگا۔ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ دوسرے انصاری بھی بڑھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے 7 کے 7 انصاری
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اور جو آخری انصاری تھے ان کا نام کیا تھا؟ عمارہ بن یزید بن سکن. عمارہ بن یزید بن سکن. اتنی دیر میں مسلمانوں کی قوت دوبارہ جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہونے لگے اور کافروں کو روک دیا. اور جس وقت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے اوپر زخموں کی تاب نہ لا کر کے گر پڑے ہیں اللہ کے رسول سے دفاع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اسے میرے قریب لے آؤ, اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس انہیں رکھ دیا ہے. آپ نے ان کے چہرے پر اپنا پیر لگا دیا اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی. سر بوقت ذبح اپنا ان کے زیرے پائے ہے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جا ہے. کتنے ایسے نوجوانوں کو قربان کیا ہے انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, غزوہ احد کے اندر, غزوہ بدر کے اندر اور مختلف غزوات میں. سارے عرب سے دشمنی مول لی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر بھی کیا آپ کو ان سے محبت نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ اتنے بے مروت تھے کہ آپ کو ان سے محبت نہ ہو. آپ کو ان سے محبت تھی. چنانچہ آپ نے بخار کو کس کے پاس بھیجا ہے؟ انصار کی جماعت کے پاس. اور 7 دن تک اتنا تیز بخار رہا ہے کہ انصار کا کوئی گھر ہو, گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں بچا جسے بخار نہ لاحق ہوا ہو. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی زیارت کے لیے گئے اور گھر گھر کی زیارت فرماتے اور ہر ایک کے لیے دعا کرتے. محلے شاہد یہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آخرت پر ایمان ہو جائے, جنت اور دوزخ پر ایمان ہو جائے, جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تو دنیا کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہ رہ جائے. تو آپ واپس آ رہے تھے تو ایک انصاریہ عورت بھاگتی ہوئی آپ کے پیچھے آتی ہے اور کہتی اے اللہ کے رسول صاحب مجھے بھی بخار ہے, میں بھی انصاری خاندان سے ہوں, میری ماں بھی انصاریہ تھی اور میرے باپ بھی انصاری, میرے باپ دادا بھی انصاری ہے, تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں, تم شفا یاب ہو جاؤ گی, اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اگر صبر سے کام لو تو تمہارے لیے جنت ہے. وہ انصاریہ عورت وہیں سے پلٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لا اجعل الجنت خطرا, جنت کو تو میں خطرے میں نہیں ڈال سکتی, میں بیمار رہنا پسند کروں گی, مجھے بخار رہے, لیکن میں جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے بتائی ہوئی باتوں پر ایمان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ بھی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو جو چیز آپ بتائے ہیں ان کے حق, ان تمام باتوں کے حق ہونے پر ہم اور آپ ایمان لے آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں لقب دیا گیا ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت زیادہ تھی؟ ان کے پاس لوگوں سے مال زیادہ تھا؟ ان کا خاندان بڑا اعلیٰ تھا اور لوگوں کے مقابلے میں؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر تصدیق کرنے کی وجہ سے. چنانچہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے, بخاری شریف میں ہے, حضرت انس بن مالک کی شاید روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج سے واپس ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا, اور صرف وہیں تک نہیں بلکہ راتوں رات میری سیر کہاں 7ویں آسمان تک مجھے لے جایا گیا. تو جو لوگ ڈھیلے ڈھالے مسلمان تھے وہ تو پھر گئے. کہا کہ اتنی بڑی بڑی بات بیان کرنے لگا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات شام گیا, فلسطین گیا اور وہاں سے واپس آیا, تو بات مانیں گے آپ؟ کہا کہ نہیں, قطعاً ماننے کی نہیں ہے. کہا لیکن آپ جس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے. کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو حق ہے یہ بات. کہا کہ آپ اس کو حق مانتے ہیں, سچ مانتے ہیں؟ کہا میں تو اس سے اور بڑی بات کو سچ مانتا ہوں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں, جب میں اس کو سچ مان لیتا ہوں تو اس کو سچ کیوں نہیں مانوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے. دنیا کے سارے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے, خواہ وہ ایمان لے آئیں یا ایمان نہ لائیں. اس لیے کہ سارے لوگ آپ کی امت میں داخل ہیں. مومن ہے تو وہ بھی آپ کا امتی ہے, اور کافر ہے تو وہ بھی آپ کا
صحیح ہے یہ بات؟ صحیح ہے میری کہ سب آپ کی امت میں ہے؟ ہاں صحیح ہے یہ بات. کافر بھی آپ کی امتی ہیں اور مومن بھی آپ کے امتی ہیں. لیکن امتی دو قسم کے ہیں. امتی دو قسم کے ہیں. ایک امت دعوت ہیں اور ایک امت اجابت ہیں. جو لوگ مومن ہیں وہ امت اجابت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے. یہ امت اجابت جو آپ کی باتوں پر ایمان لے آئے, آپ کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق عمل کیا, وہی امت اجابت ہیں اور انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے. اور امتی امتی کہہ کے جہاں خصوصاً آپ نے پکارا ہے اس سے مراد یہی امتی ہیں, امت اجابت ہیں. اور باقی وہ لوگ جن لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے وہ لوگ امت دعوت ہیں. ایمان لے آئیں یا ایمان نہ لے آئیں. ایمان لے آئیں امت اجابت کے اندر شامل ہو جائیں گے اور مسلمان کہلائیں گے. ایمان نہیں لائے تو وہ امت دعوت ہی میں رہیں گے اور کافر کہلائیں گے. تو ساری امت کے اوپر, دنیا کے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں, آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں. یہ بھی ایمان لے آئیں کہ آپ آخری رسول ہیں, اور یہ بھی ایمان لے آنا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایمان لانا ہے نا. کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر, بخاری شریف کے اندر ہے, میں اولاد آدم کا سردار ہوں. یہ بات فخر کے طور پر نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں وہ نبی ہوں, میرے نبی ہونے میں جھوٹ نہیں ہے, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کون تھے؟ آپ کے دادا تھے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے کہ نور سے پیدا کیے گئے تھے؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے. آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیے گئے. تو اس پر بھی ایمان لینا ہے. آپ کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم سے تسلیم کیا جائے اور آپ کو بشر مانا جائے. ہے یہ بات صحیح کہ نہیں؟ میری بات صحیح ہے. آپ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے. اس میں کوتاہی ہوتی ہے پھر بھی آپ کو صحیح آپ پر ایمان لانے کا حق نہیں ادا کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں آپ کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے جسے یہ مختصر سے بیان میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں. غرض ہے کہ ہر وہ چیز آپ کی ذات پر, آپ کی نبوت کے اوپر, آپ کے اللہ کے بندہ ہونے پر, ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لے آنا فرض اور واجب ہے. اور امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے. دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آ لیے تو آپ کو جب نبی اور سچا نبی مان لیا تو آپ کی اطاعت بھی کی جائے, آپ کی اطاعت بھی کی جائے, آپ کے تابع داری بھی کی جائے, آپ جو حکم دیں اسے مانا جائے, آپ جو حکم دیں اسے قبول کیا جائے, آپ جو حکم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. ذرا سوچیں کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے تھے؟ دل سے نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. بلکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو کوئی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ نصارہ بھی مانتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات اور انجیل کے اندر بیان ہوئی تھی. آپ کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھی, بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی. اس تفصیل کے ساتھ بیان تھی کہ اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا اگر 12 یہودی میرے اوپر ایمان لے آ لیں تو دنیا کا کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا میرے اوپر ایمان لانے میں, سب ایمان لے آ لیں گے. یعنی جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں, یہ بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں, پیر بابا جو بنے بیٹھے ہیں نا, اگر یہ ہمارے اوپر ایمان لے آ لیں تو نہیں. لیکن ان میں سے 2 ہی ایک ایمان لے آئے تھے. سوریہ کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں ہے, اور عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آتا ہے نا, اور باقی اور لوگ ایمان نہیں لے آئے. تو یہود مانتے تھے آپ کو اللہ کا رسول, یقین تھا اس کے اوپر. میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. رحیق المختوم کے اندر آپ کے سیرت ہجرت کا جو واقعہ ہے نا, اس میں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے, دیکھیں کس طریقے سے آپ کو پہچانا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ کیسے آپ کو پہچانتے تھے,
اردو میں موجود ہے یہ کتاب، ہر آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے. تو یقین تھا، لیکن زبان سے مانا نہیں اور آپ کی اطاعت نہیں کی، اس لیے وہ مسلمان یہ واجب تھا. آپ کے چچا ابو طالب زبان سے کہہ بھی دیتے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے سارے دینوں میں سب سے افضل ہے، لیکن حق ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی مدد کی آپ کی، بڑی خدمت کی آپ کی، لیکن جو حق شرعی ہے وہ حق انہوں نے ادا نہیں کیا. وہ حق کیا ہے؟ کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اور یہ نہیں کیا. اور یہ اطاعت ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے آنے کے بعد، آپ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. قرآن مجید بھرا پڑا ہے، حتیٰ کہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتے تم تو دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اور مسلمانوں کا جو راستہ اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، تو نوله ما تولى، جس راستے پر چلے گا ہم چلاتے رہیں گے اس کو، لیکن کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے، خواہ وہ اطاعت ہمارے خواہش کے موافق ہو یا مخالف ہو. مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، زہیر ابن رافع یا زہیر ابن خدیج ایک صحابی ہیں انصار کے. ذرا غور کریں اس کے اوپر، اور یہ جملہ آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ ہم میں اس سلسلے میں کوتاہ رہا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں. مثال کے طور پر آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے نا، لیکن سود کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ خرید اور فروخت میں جھوٹ بولنا آپ نے منع فرمایا ہے نا، لیکن کیوں نہیں چھوڑتے ہیں جھوٹ بولنا؟ اس لیے کہ اس میں فائدہ نظر آتا ہے. اس طریقے سے بہت سے کام ہیں، گانے کیسٹ کے دھندے کرتے رہتے ہیں لیکن کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کا عام طور پر تہبند سے نیچے، تہبند تکنے سے نیچے لٹکتا رہتا ہے، کیوں نہیں چھوڑتا ہے اس کو؟ حالانکہ آپ نے حرام اور ناجائز قرار دیا، کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے کہ اس میں اچھائی نظر آتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے کہ جو بات اچھی لگے اس کو تو مان لو، جو بری لگے اس کو چھوڑ دو. جس میں اپنا دنیا کا فائدہ نظر آئے اس کو تو قبول کر لو، اور جس میں دنیا کا نقصان ہو اسے چھوڑ دو. تو یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، بلکہ چاہے دنیا کا فائدہ ہو یا دنیا کا نقصان ہو، مکمل طور پر اس بات کو چھوڑ دینا ہے جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، اور اس بات کو قبول کر لینا، عمل کرنا ہے جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں. یہ ہے اطاعت. تو حضرت زہیر ابن خدیج بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ہمیں ایک ایسی چیز سے منع کیا جو ہمارے لیے مفید تھی. ذرا سنیں گے، ایک ایسی چیز سے منع فرمایا جو ہمارے لیے مفید تھی. وَلَكِنْ طَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَنْفَعَ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ فائدہ مند ہے. دیکھا آپ نے وہ کیا کام کرتے تھے؟ بٹائی کے اوپر اور کرائے کے اوپر کھیت دے دیا کرتے تھے. بٹائی کے اوپر کرائے پر کھیت دے دیا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے بیکار چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو، نہ محنت کر رہے ہو نہ اور کوئی کام، اور آخر میں تمہارے پاس غلہ آ جا رہا ہے، مفید تو تھا ہی. لیکن آپ نے جب اسے منع فرما دیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے اسے قبول کر لیا، اس سے رک گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں مفید نظر آئے اس کے مطابق تو عمل کریں، اور جو چیز مفید نہ ہو اسے چھوڑ دیں. نہیں، خواہ ہمارے عقل میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہمارے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اسے چھوڑ دینا ہے. سود ہمارے لیے اگرچہ فائدہ نظر آتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، چھوڑ دینا ہے.
شراب کو آپ نے حرام فرمایا ہے، چھوڑ دینا ہے. گانے کو آپ نے ناجائز قرار دیا ہے، چھوڑ دینا ہے. فلموں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، چھوڑ دینا ہے. کوئی بھی کام ہے جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا، آپ کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں. اور اگر نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق نہیں ادا ہوا. ذرا سوچیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی شاید روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی. یہ بتائیے سونا فائدہ مند ہے کہ نہیں فائدہ مند ہے؟ کہ نہیں فائدہ مند ہے؟ دنیا کی ہر قوم کے اندر، دنیا کے ہر ماحول کے اندر اور دنیا کے ہر زمانے میں سونا فائدہ مند ہے. دوسری چیزیں ہیں یہاں زیادہ مفید ہے، وہاں پر مفید، لیکن سونا ہر جگہ مفید اور ہر جگہ فائدہ مند ہے. تو ان کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کیا؟ جب مصافحہ کیا تو آپ نے انگوٹھی کو کھینچا، نکالا اور پھینک دیا اور کہا تم میں کا کوئی آدمی ایک آگ لے آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے. یعنی آپ نے سونے کو مرد کے لیے کیا قرار دیا؟ آپ نے آگ قرار دیا. اور یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. جب آپ چلے گئے تو صحابہ نے کیا کہا ان سے کہ ارے اللہ کے بندے اسے اٹھا لو اور فائدہ حاصل کرو. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اٹھا لیا تھا. اس میں فائدہ تھا کہ نہیں فائدہ تھا؟ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ واللہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیں گے میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھا سکتا ہوں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اسی لیے اس قوم کو اور اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور خدمت کے لیے چن رکھا تھا. اگر ہمارے اندر اتنی بھلائی دیکھتا کہ ہم اس لائق ہوتے، اگر ہمیں اس لائق سمجھتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اختیار کرتا. اس کا مطلب کہ وہ جماعت اس لائق تھی، اس کے اندر اتنی خوبی تھی، اس کے اندر اتنی اطاعت شعاری تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں چن لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی تابع داری ہے. تھوڑا سا بتا دوں فرق، اطاعت اور اتباع، پیروی، حکم بجا لانا اور تابع داری کرنا، دونوں کے اندر فرق ہے. تابع داری یہ ہوتی ہے کہ محبت سے، چاہت سے، خواہش سے، دل سے کسی کے کہنے کے مطابق انسان عمل کر جائے اور وہ جیسا چلتا ہے ویسے چلنا شروع کر دے، وہ جیسا پہنتا ہے ویسے پہننا شروع کر دے، وہ جیسا کھاتا ہے ویسے کھانا شروع کر دے. یہ ہے اصل اتباع اور یہی ایک مومن کا اصل کمال ہے. ورنہ انسان اطاعت تو حاکم کی بھی کرتا ہے، پولیس کی بھی اطاعت کرتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ نہیں کرے گا تو ڈنڈا کھائے گا، ہے کہ نہیں؟ نہیں کرے گا تو ڈنڈا کھائے گا. لیکن اتباع نہیں کرتا پولیس کی اتباع نہیں کرتا. تو یہی ایک مومن کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. وہ آپ چلتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ رہتے کیسے تھے، آپ ہنستے کیسے تھے، حتیٰ کہ واللہ صحابہ اکرام نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. مسند احمد اور ابو یعلا کے اندر روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑے مشہور غلام حمران ہیں اور وضو کا واقعہ اچھی طریقے سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے. کہا کہ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذرا سوچیں کہ کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. وہ تو اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ کہاں کہاں ہنسے ہیں وہیں وہیں ہنسا کرتے تھے اور کہاں کہاں آپ روئے ہیں وہاں رو دیا کرتے تھے. یہ کمال اتباع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی اتباع صحابہ اکرام کس کمال اور کس مکمل طور پر کیا کرتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضو کا پانی مانگا اور وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد مسکرا اٹھے، وضو کرنے کے بعد مسکرا اٹھے. صحابہ کرام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے خلیفۃ اے امیر المؤمنین، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ ابھی آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ یہ آخر ہنسنے کا اور مسکرانے کا کیا یہ بھی کوئی سنت ہے؟ آپ یہاں پر ہنسے اور مسکرائے کیوں؟ کہا کہ جس طریقے سے ہم نے تم سے پانی مانگا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تھا، اور جس طریقے سے
ہم نے وضو کیا ہے اور ویسے ہی آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے بھی مسکرا دیا تھا. ذرا دیکھیں, وضو کرنے کے بعد آپ نے بھی مسکرا دیا تھا. جب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے, اپنا چہرہ دھولتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, ہاتھ دھولتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور جب پاؤں دھولتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی اس رحمت اور نعمت کو سوچ کر کے ہم نے مسکرا دیا ہے. تو وضو تو کرتے ہیں ہم, لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس وضو کے اوپر کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے, کتنا بڑا اجر ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. اور یہی اللہ کے رسول کمال اتباع ہے کہ آپ نے جیسا جیسا کیا ہے ویسے ہی ویسے کیا جائے, اس میں نہ تو کمی کی جائے یہ بھی غلط ہے, اور نہ زیادتی کی جائے اور یہی بدعت ہے. آپ کے عمل میں نہ کمی کی جائے یہ غلط ہے, اور نہ زیادتی کی جائے یہ بدعت ہے. کمال اتباع یہ ہے کہ جتنا جیسا آپ نے کیا ہے ویسے ہی کیا جائے, اس سے زیادہ کوئی کام نہ کیا جائے. جتنے کی اجازت آپ نے دی ہے اسی پر محدود رہا جائے. اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے شاگرد ہیں تابعی علی ابن ربیعہ, مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کا جانور مانگا, اور جب سواری کے رکاب میں اپنا قدم رکھا تو کہا بسم اللہ. کیا کہا؟ بسم اللہ. اور جب سواری پر بیٹھ گئے تو کیا پڑھا؟ سبحان الذی سخر لنا. روزانہ گاڑی پر بیٹھتے ہیں دوستو, یاد کر لیں, یہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی میرے پاس گاڑی نہیں ہے, یہاں گاڑی نہ ہو لیکن کم سے کم ساتھی کے ساتھ تو بیٹھ جایا کرتا ہے. دایاں پیر رکھے اور دعا پڑھے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اتنا کہہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا. سواری پر بیٹھے ہیں, اتنا کیا اور مسکرا دیا. آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہنسے کیوں ہیں, آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا کہ ایسا ہی کرتے ہوئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, ایسے ہی کرتے ہوئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر اپنا قدم رکھے تو آپ نے بسم اللہ کہا, جب سواری پر بیٹھ گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے اللہ تم مجھے معاف کر دے, انہ لا یغفر الذنوب الا انت, آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ میاں فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو غلطیوں پر اس کی پکڑ کرتا ہے, اور اس کا کوئی رب ایسا ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. تو اے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہوں. اسی لیے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے کوئی دوسرا عمل اتنا زیادہ پسند نہیں. اگر معافی چاہنا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو بندوں کے اندر گناہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے, اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ میاں تم کو دنیا سے ہٹا دے گا, اور کوئی ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی, اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو مغفرت طلب کرنا پسند نہ ہوتا, اس لیے کہ مغفرت طلب کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم نے یقین رکھا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم نے یقین رکھا ہے نا, اور اس پر یقین رکھا کہ اللہ میاں اس لائق ہے, طاقت والا ہے کہ ہمیں پکڑ سکتا ہے, اس ہماری غلطی کے اوپر ہماری گرفت کر سکتا ہے اور ہمیں عذاب دے سکتا ہے, اور اس پر ایمان رہا کہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغفرت پسند ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات, جسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کبھی کبھی ایک مجلس میں آپ کو 100 بار اور 70 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے میں سنتا تھا, حالانکہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیا.
क्यों? अल्लाह को पसंद है इसीलिए तो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तीसरा हक हुआ। पहला हक क्या है? आप पर ईमान लेना, दूसरा आपकी इताअत, तीसरा आपकी इत्तिबा, चौथा हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। चौथा हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप पर ईमान लाया जाए, आपकी इताअत की जाए, आपकी इत्तिबा की जाए, लेकिन मोहब्बत के जज्बे से, और ऐसी मोहब्बत की जाए कि वो मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और किसी दूसरे से मोहब्बत न की जाए। इसलिए कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह ताला से होनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के ताबे है। एक सवाल है, जरा बताएं आप लोग, जरा सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम करते क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फर्द और वाजिब है कि नहीं वाजिब है? फर्द है हमारे और आपके ऊपर। अगर मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो गई तो हमारा ईमान ही नहीं रह जाएगा। अगर मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो हमारा ईमान नहीं रहेगा, और मोहब्बत में जितनी कमी होती जाएगी हमारे ईमान में उतनी ही कमी आती जाएगी, और मोहब्बत जितनी बढ़ती जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ईमान उतना ही बढ़ता जाएगा। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से भी ज्यादा अजीज हो जाएं, हमारे माल से भी ज्यादा अजीज हो जाएं, हालांकि दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा अजीज हो जाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कि नहीं है? इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्यों मोहब्बत की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अरे भाई, एक वजह तो यही कि आपका हक है कि हम आपसे मोहब्बत करें, दूसरी वजह है कि चूंकि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है इसलिए आपसे मोहब्बत करें हम, है ना? तीसरी वजह यह है कि अगर शुरू दर्स पर आप गौर किए होते तो आप बता देते अभी, इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसान, मिसाल के तौर पर आप बुरैदा से आ रहे हैं, सख्त गर्मी का मौसम है, आप बाहर खड़े हुए हैं, गाड़ी वाले आते हैं वो तेजी से निकल जाते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है मुझे बैठा के नहीं ले जा रहा है, धूप लग रही है, प्यास लगी हुई है कि नहीं है, गर्म हवा चल रही है, एक आदमी तेजी से निकल गया, आपने कहा काश, कितनी हसरत होगी आपके दिल में, काश मुझे बैठा लेता तो। अब वह गाड़ी आगे जाकर के रोका और अपनी गाड़ी पीछे लेकर के आता है, किस लिए? आपको बैठाने के लिए, और आपको लेकर के यहां पर आए और आपके घर पे उतार दे और आपको रास्ते में ठंडा पानी भी पिला दे, तो वल्लाह बताइए आप उसके कितने एहसानमंद होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? कोई ऐसा बदबख्त है जिसका एहसानमंद नहीं होगा, हालांकि उसने थोड़ी देर के लिए आपके साथ एहसान किया है और दुनिया के लिए आपके साथ एहसान किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान तो वो है कि सारी जिंदगी हम आपके एहसान का हक अदा नहीं कर सकते हैं, कि कर सकते हैं? वल्लाह आपकी एक रात का एहसान, जिस रात जा करके आसुर ने हमारे और आपके लिए दुआ की थी और हमारी और आपकी शफाअत के लिए अल्लाह ताला से वादा ले लिया है, उसका एहसान नहीं अदा हो सकता है। चाहे कि सारी जिंदगी आपने जो हमारे साथ किया उसका एहसान कैसे अदा कर पाएंगे हम? तो इंसान अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है कि नहीं? अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि इंसान किसी चीज से मोहब्बत बसा औकात क्यों करता है? फिल्में देखने से मोहब्बत क्यों करता है? लेकिन अच्छी लगती है कि नहीं? कोई खूबसूरत तस्वीर रखा हुआ है, उससे मोहब्बत क्यों करता है? इसलिए देखते हुए अच्छी लगती है। गाना क्यों सुनता है इंसान? इसलिए कान को अच्छा लगता है कि नहीं है? कान को अच्छा लगता है। मिठाई क्यों खाता है इंसान? लेकिन जुबान को अच्छी लगती है कि नहीं? तो जरा देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत कोई और हो सकता है? आपसे बड़ा बहादुर कोई हो सकता है? आपसे बड़ा सखावत करने वाला कोई हो सकता है? आपसे बड़ा लोगों के साथ एहसान करने वाला कोई हो सकता है? आपके साथ सारी, आपकी तरह सारी मखलूकात पर रहम करने वाला कोई इंसान हो सकता है? तो फिर भी आपसे मोहब्बत न की जाए? करनी चाहिए कि नहीं? मोहब्बत करनी चाहिए। यही चीजें इंसान सोच ले। इसीलिए बहुत से काफिर भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्यों करते थे और क्यों करते हैं? आपकी ही खूबियों की वजह से। जिस वक्त दुनिया दूसरी आलमी जंग के अंदर आग और खून से खेल रही थी, एक अंग्रेज लिखता है
کہ دنیا کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا حاکم بنا دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا حاکم بنا دیا جائے. یہ سارے مسائل کا حل ہے. والسلام. تو آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر کے تو ایک کافر بھی آپ سے محبت کرتا ہے. کہ جائے کہ مسلمان آپ سے محبت نہ کرے, کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ بات دوسری طرف جاری کہ آپ کے محبت کے اسباب کیا ہیں. ابھی بات یہاں یہ کہنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اسے ادا کرنا چاہیے, اور یہ حق واجب ہے ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے کیا فرمایا ہے کہ تم میں کا اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان سے, اس کے مال سے, اس کی اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہے کہ نہیں؟ اور محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کی جائے. محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی اتباع کی جائے. محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی طرف سے دفاع کیا جائے. محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یاد کیا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بارے میں آتا ہے, سیر اعلام نبلا کے اندر ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کوئی رات میرے اوپر نہیں گزرتی ہے, کوئی رات میرے اوپر نہیں گزرتی ہے کہ جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھتا. کوئی رات میرے اوپر نہیں گزرتی ہے. اور ان کے شاگرد کہتے ہیں یہ کہہ کر کے وہ رونے لگتے تھے اور اتنی دیر تک روتے تھے اللہ کی محبت میں کہ ہمیں آپ پر رحم آ جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کثرت سے یاد کیا جائے, آپ کے دیکھنے کی تمنا کی جائے. تو چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. پانچواں حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کی جائے. اب آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں ہے ہی نہیں, آپ کی عزت کیسے کی جائے گی؟ ہے نا سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو صحابہ کرام آپ کی عزت کیا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے. سورہ حجرات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کا احترام تو یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کے سامنے زور سے بولا بھی نہیں. تم باپ بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے کہ آہستہ بولو, اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آدمی زور سے بات کرے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تعظیم کیا ہے؟ آپ کے اقوال کی, آپ کے فرمان کی تعظیم کی جائے. جن چیزوں کی تعظیم کا آپ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کی تعظیم کی جائے. جن چیزوں کی تعظیم کا آپ نے حکم دیا ہے ان کی تعظیم کی جائے. جن چیزوں سے محبت کا آپ نے حکم دیا ہے ان سے محبت کی. مسجد کی تعظیم کی جائے, قرآن مجید کی تعظیم کی جائے, اپنے باپ کی تعظیم کی جائے. ان تمام چیزوں کی تعظیم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے, اگر دو مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, آپ کا فرمان وہاں پر آ گیا, خلاص خاموش ہو جانا چاہیے. ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ حجت کرنا چاہ رہے فلاں عالم نے تو یہ بات نہیں کہی ہے. میں بہت دن سے ان کی تقریریں سنتا ہوں لیکن کبھی انہوں نے یہ بات نہیں بتائی, یہ کون سے مولوی یہ بات بتا رہا ہے؟ بلکہ تم یہ پوچھو کہ آپ کا صحیح فرمان یہ ہے, آپ نے یقیناً یہ بات کہی ہے, یہ تاکید کرو. اگر یہ تاکید ہو جائے تو کوئی بھی کسی نے آپ سے بتایا ہو نہ بتایا ہو, آپ کو بات مان لینا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی. کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بادیوں کو اللہ کے گھر یعنی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو. تو ان کے بیٹے, کیا نام تھا ان کے بیٹے کا؟ بلال. ان کے بیٹے بلال نے کہا نہیں میں تو روکوں گا, اس لیے کہ فتنے کا زمانہ آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ارے بدبخت, میں اللہ کے رسول کی حدیث تم سے بیان کر رہا ہوں, تو کہتا میں روکوں گا, قسم ہے خدا کی تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. میں سگا بیٹا ہے, اپنی ذات کے اوپر ناراض نہیں ہوئے ہیں. ناراض کیوں ہوئے ہیں؟ کیوں ناراض ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو مقدم کر رہا ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عزت ہونی چاہیے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ
امام مالک رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کا حق ادا کر دیا ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں آتا تھا کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث کا درس دینے بیٹھتے تھے تو کوئی آدمی ہنس نہیں سکتا تھا، کوئی آدمی آواز نہیں بلند کر سکتا تھا۔ اگر کسی نے ہنس دیا دوران درس تو اپنا جوتا لیتے اور اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہو وہاں تو ہنستا ہے، بدبخت نہیں کہ اتنی تعظیم نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حدیثوں کا، آپ کی باتوں کا، آپ کی مسجد کا اور مساجد کا، گردے کی جن جن چیزوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور چھٹا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ اور یہی نہیں کہ عادت پڑ گئی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا جائے، نہیں، ذرا سوچیں کہ ایک بار درود بھیجنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے ایک بار اللہ کے رسول درود بھیجنے کا۔ جی ہاں کہیے، زور سے کہیے، 10 بار بس؟ تو اور سن لیجئے، اور سن لیجئے، مسند احمد کے اندر اور نسائی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار درود، 10 نیکیاں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا؟ اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمایا، اسے 10 نیکیاں دیں، اور اس کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے کہ جسے ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں صرف زبان صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان ثواب کا، ان اجر کا، اس قسم کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی اس کو اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھتے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ہو تو بڑا آسان ہمارے اور آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ اور میں مختصر طور پر چند وہ جگہیں بتاؤں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مسنون ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جب نام آئے تو آپ کا پر درود بھیجا جائے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا وہ سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود ہمارے اوپر نہ بھیجے، ہے کہ نہیں؟ زبان ہلانے میں کتنی دیر لگتی ہے لیکن اس میں بخالت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور میرے اوپر درود نہیں بھیجا اور جہنم میں گیا وہ انسان۔ تو آپ کا جب بھی نام لیا جائے آپ سے پر درود بھیجنا چاہیے۔ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بہت سی جگہیں، وقت کم ہے اس لیے مختصر بتا رہا ہوں۔ اذان کے بعد ذرا سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ کتنے لوگ غافل ہیں اس سے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو کوئی مؤذن کی اذان سنتا ہے اور جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے وہ بھی کہتا ہے، اور اذان سے فراغت کے بعد میرے اوپر درود بھیجتا ہے، میرے اوپر درود بھیجتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة آخر تک، تو میرے لیے وسیلے کا جب اس میں سوال کرتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی ہے، اور آپ کی شفاعت ہمیں اور آپ کو مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ملنے والی ہے آخرت میں۔ تو اذان کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مسجد سے نکل رہا ہے تو مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو یہ بھی دعا درود پڑھنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ مسجد سے نکل رہا ہے تو مسجد داخل ہو رہا ہے تو اس طریقے سے۔ اور عام طور پر جس کا التزام لوگ نہیں کرتے ہیں، صبح اور شام کم سے کم 10 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجنا چاہیے۔ کتنا؟ 10 بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح کو 10 بار میرے اوپر درود بھیجے گا اور شام کو میرے اوپر درود بھیجے گا تو حلت لہو او وجبت علیہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو گئی ہے، میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو گئی۔ اس طریقے سے جمعے کا دن ہے اور جمعے کے علاوہ
جمعے کے دن کثرت سے آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم اور آپ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور آپ کی طرف سے دفاع اور آپ کی تعظیم کو ڈال دے تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔